کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو اینٹوں یا پتھروں سے نہیں بلکہ پہاڑوں کو موم کی طرح تراش کر اپنے محل بناتی تھی؟ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ بڑی بڑی چٹانیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے تھے۔ ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں کہ عمارتیں گر جاتی مگر یہ زندہ رہتے۔ لیکن پھر ایک ایسی صبح آئی جب ایک بھیانک آواز ساؤنڈ ویو نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے اور وہ اپنے ہی تراشے ہوئے پتھروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی اور اللہ کی اونٹنی کے معجزے کی۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ نے قوم سمود کو زمین پر خلافت دی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے ہجر یعنی موجودہ مدائن صالح میں آباد تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ نعمتیں دی تھیں، سرسبز باغات، چشمے اور بے مثال طاقت۔ لیکن طاقت نے انہیں مغرور کر دیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے پتھروں کی پوجا شروع کر دی اور غریبوں پر ظلم کرنے لگے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن سرداران قوم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے ایک ناممکن شرط رکھی۔ وہ ایک بہت بڑی ٹھوس چٹان کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، اگر تم سچے نبی ہو تو اس بے جان پتھر کے اندر سے ایک زندہ گابھن یعنی حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ یہ عقل کے لیے ناممکن تھا، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ حضرت صالح نے دعا کی اور پھر زمین لرز اٹھی۔ وہ سخت چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی اور خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جو بالکل ویسی تھی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ یہ اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خبردار کیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے مت چھیڑنا اور نہ ہی اسے پانی پینے سے روکنا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ایک دن کنویں سے سارا پانی یہ اونٹنی پیتی اور اگلے دن پوری قوم۔ کچھ عرصہ تو وہ ڈرتے رہے، لیکن پھر ان کی بدبخت طبیعت نے جوش مارا۔ قوم کے 9 شریر سرداروں نے منصوبہ بنایا۔ ان میں سب سے بدبخت شخص قیدار بن سالف تھا۔ جب اونٹنی چر رہی تھی، اس ظالم نے تلوار سے وار کر کے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، جس عذاب سے تم ڈراتے تھے وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے روتے ہوئی کہا، تم نے حد پار کر دی، اب اپنے گھروں میں 3 دن مزے کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد یعنی پیلے پڑ گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ چوتھے دن کی صبح ہوئی، ابھی سورج نکل ہی رہا تھا کہ آسمان سے ایک چنگھاڑ یعنی بھیانک آواز آئی اور زمین سے زلزلہ۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وہ اپنے ہی مضبوط محلوں میں اوندھے منہ گر کر ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم ایسے ختم ہوئی جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مدائن صالح کے وہ پہاڑ اور تراشے ہوئے گھر موجود ہیں، لیکن وہاں رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ خاموش پتھر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر میں یہاں سے گزرے تو فرمایا، یہاں سے روتے ہوئے گزرو، مبادا کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاہے پہاڑوں کو بھی تسخیر کر لے، اللہ کے عذاب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ایسی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔